میں نے کہا نا، میر شرافت علی اور وزیر خان کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عیاری سے کام لیتے ہوئے بولا، اگر اس نے قتل کرایا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ تم نے تو اس پر بلیک میلنگ کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ دلاور، تم ایسے انجان بن رہے ہو جیسے میر شرافت علی کی اصلیت کو بالکل نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا، جب تمہارے اور اس کے درمیان اتنا قریبی کاروباری تعلق تھا تو کیا یہ سب باتیں تم سے پوشیدہ تھیں؟ ہمارا میر وزیر اینڈ کمپنی کے اصل کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور چونکہ وزیر خان بھی غیر متعلق رہا، اس لیے مجھے یہ سب واقعی معلوم نہیں۔ دلاور نے کہا، میر شرافت علی زندہ ہوتا تو بتا سکتا تھا، وہ ہمارا ایک بزنس پارٹنر تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسے قتل کرنے والا میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اچانک کہا۔ سائے نے پھر انکار میں گردن ہلائی۔ میری معلومات اخبار کی حد تک ہیں، اور اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل تم نے کیا ہے۔ کیا کاروباری رقابت میں قتل ناممکن ہے؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اسے خود تم نے قتل نہیں کیا؟ ثبوت تو کوئی نہیں، وہ سکون سے بولا، نہ میرے پاس نہ تمہارے پاس، لیکن یہاں تمہارے سامنے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ میں تم سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے اعتراف جرم کا کوئی گواہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میر شرافت علی کو نہ میں نے قتل کیا ہے، نہ قتل کرایا ہے۔ اس سے ہمیں کوئی شکایت یا پرخاش نہیں تھی، کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو خود مجھ سے بات کرتا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے میرا تو تم سے کبھی واسطہ نہیں رہا۔ دلاور نے پھر کرسی پر پہلو بدلا۔ میں بونچ کر رہ گیا۔ مجھے اس کے جھوٹ نے نہیں، اس کے اعتماد نے حیران کیا۔ جتنے اعتماد سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اتنے یقین کے ساتھ میں سچ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ میر شرافت علی کے لیے میری آمد غیر متوقع تھی۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اگر وہ مجھے بلوانے والوں میں شامل ہوتا اور اسے مجھ سے یہی بات کرنا ہوتی جو دلاور نے کی، تو وہ اس کے لیے تیار ملتا۔ اب میرے لیے یقین شکل تھا کہ دلاور کی بات میں جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا۔ اس نے سب جھوٹ بولا تھا۔ وہ یقیناً جانتا تھا کہ وزیر خان کیوں مارا گیا۔ اسے علم تھا کہ قاتل کون ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میر شرافت علی کو قتل کس نے کیا اور کیوں۔ مگر وہ بہت شاطر آدمی تھا، اور اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر اتنا ہی غور کرتا تھا جتنا شطرنج کا کھلاڑی کسی چال پر کرتا ہے۔ اس کا کھیل دفاعی نوعیت کا اور محتاط تھا۔ وہ کاروباری بات کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ بہت خطرناک دشمن تھا۔ گویا میر شرافت علی کا قتل تمہارے لیے بھی غیر متوقع تھا؟ میں نے کہا، میں بھی تمہارے سامنے بے خوفی سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں نے شرافت علی کو قتل نہیں کیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اس کے دوستوں کا اور دشمنوں کا علم ہوگا۔ کاروبار میں اس کی رقابت کس سے تھی؟ اس کا حریف کون تھا؟ کیا کبھی اس کے کاروبار سے کسی کے مفادات مجروح ہوئے تھے؟ کسی کے دل میں اس کے خلاف رنجش تھی؟ میرا خیال ہے میر شرافت علی کا قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا، اور اس کے اسباب نجی ہیں۔ وہ سوچ کر بولا، مجھے اس کے نجی معاملات کی زیادہ خبر نہیں تھی۔ کاروبار میں نہ اس کی کسی سے رنجش تھی اور نہ دشمنی۔ حریف تو سبھی ہوتے ہیں، اور دنیا میں کسی کاروبار پر ایک ہی فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ دلاور سے سچ اگلوانا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا اس کے منہ پر اسے جھوٹا کہنا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ میں نے تمہاری تجاویز سے اتفاق کیا تو مجھے ایک فائدہ ہوگا اور میرے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم نہ اصل قاتل سے واقف ہو نہ قتل کے اسباب سے؟ میں تمہیں پھر مشورہ دوں گا کہ عام کھانے سے غرض رکھو، پیڑ مت گنو۔ وہ بولا، ضروری نہیں کہ میں اپنے قول و فعل کی وضاحت بھی کروں، ہر بات کا جواز بھی فراہم کروں اور تمہیں مطمئن کرنا لازمی سمجھوں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس گفتگو کا حوالہ کہیں نہیں دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ تم دیکھ چکے ہو کہ میری رسائی ہر جگہ ہے۔ میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ تمہیں لندن سے کھینچ لائیں۔ تم مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اور کرۂ ارض پر تمہیں چودھری دلاور کے آتاب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے۔ تم آج کی بات کے ہر لفظ پر اچھی طرح غور کر سکتے ہو، اور مجھے امید ہے تمہارا حافظہ اچھا ہے، اس لیے تم کوئی لفظ بھولو گے نہیں۔ وہ ایک دم پلٹا، پھر پیچھے والی روشنی گل ہو گئی اور اسکرین پر سے اس کا سایہ بھی مٹ گیا۔ وہ اندھیرے ہی میں کہیں گم ہو گیا اور میرے سامنے وہ مندری والا کھڑا رہ گیا۔ میرے پیچھے الہ دین کے چراغ کا جن تھا، اور وہ شخص جو مجھے انجیکشن لگا کے لایا تھا۔ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر کہا۔ سنا نہیں چودھری صاحب کا حکم، ہمیں اسی تذکر و احتشام کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچا دیا جائے۔ پھر میں نے اطمینان سے سگریٹ نکالی اور جلانے کے بعد دیا سلائی کو پھونک مار کر بجھاتے ہی ٹائیگر کے پیٹ میں لگا دیا۔ وہ بلبلایا اور اپنے عظیم الشان پیٹ کو یوں ملنے لگا جیسے اس کی املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہو۔ میں نے کہہ کہا مارا، ابھی یہ غبارہ پھٹ جاتا، خیر پھر کبھی صحیح۔ مندری والے نے آگے بڑھ کے میرے لبوں سے سگریٹ نکالی اور فرش پر ڈال کے مسل دی۔
بڑے بد اخلاق لوگ ہو تم۔ نہ چائے کو پوچھا، اب سگریٹ بھی چھین لی۔ چلو، اس نے مجھے گالی کے ساتھ ایک دھکا دیا۔ یہ نہ ہو میں تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ چودھری دلاور کے کتے، میں نے چلتے ہوئے کہا، تو صرف بھونک سکتا ہے، مجھے کاٹ نہیں سکتا۔ ٹائیگر تو تیرا نام ہونا چاہیے، یہ دوسرا تو گینڈا ہے، اور وہ کمپاؤنڈر صاحب، اس کی شکل بن مانے سے ملتی ہے۔ مندری والے نے پیچھے سے مجھے ایک زبردست لات رسید کی۔ افسوس یہ ہے، میں نے رک کر اور گھوم کر کہا کہ میں لڑنے بڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ چودھری دلاور کو ریفری بناتا اور تم تینوں کتوں کو ایک ساتھ لڑنے کی دعوت دیتا۔ ویسے تم میرے ہاتھوں پٹنا چاہو تو تمہاری مرضی، کہاں پٹو گے، یہاں یا باہر؟ مندری والے نے تیسری بار حملہ کیا تو میں بالکل تیار تھا۔ جھپکتے میں وہ قالین پر چت پڑا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، شاباش، میں نے کہا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ میرے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ جب تک میں ان کی جان کے لیے خطرہ نہ بنتا، وہ میری جان نہیں لے سکتے تھے۔ خلاف توقع واپسی پر میرا سفر لباس قدرت میں نہیں ہوا۔ میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی، لیکن میرے ہاتھ باندھ دیے گئے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا گیا۔ میں نے قطعی مزاحمت نہیں کی۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک ٹیکسی نمودار ہوئی اور میں اس کی پچھلی سیٹ پر بن مانس ٹائپ کمپاؤنڈر اور مندری والے کے ساتھ تشریف رکھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں غور سے کوٹھی کے محلے وقوع کو دیکھا اور فوری طور پر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ مجھے جانتے بوجھتے چودھری دلاور کی کوٹھی کا راستہ دیکھنے کا موقع کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ وہ مجھے بے لباس نہ صحیح آنکھوں پر پٹی باندھ کے تو لا سکتے تھے۔ جواب فوراً میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ کوٹھی چودھری دلاور کی ہرگز نہیں تھی، شاید ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی بھی خالی کوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے مکین کراچی یا مری یا بیرون ملک کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی چوکیدار ہوگا تو صبح بندھا پڑا ملے گا، لیکن میں کسی کو ساتھ لے کر آیا تو اصل مجرم کہیں نہ ہوں گے، میں خود مجرم بن جاؤں گا۔ ہاتھوں پیروں کا باندھنا ضروری تھا تاکہ میں راہ میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنوں، اور میرا منہ بند رکھنا بھی ضروری تھا تاکہ میں شور نہ مچا سکوں، مگر میری آنکھیں بند رکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان کے لیے مجھے ہوٹل سے نکال کے لانا مشکل کام نہیں تھا، یہاں سے واپس ہوٹل بھیجنا مشکل کام نہ تھا۔ ٹیکسی جس راستے سے بھی گزری وہ میرے ذہن میں رہا، مگر اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ملتان روڈ کی اس کوٹھی میں مجھے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ ٹیکسی شملہ پہاڑی کی طرف سے گھومی تو ریڈیو پاکستان کی عمارت سے ذرا آگے ایک ویران جگہ رک گئی۔ مندری والا باہر نکلا اور اس نے مجھے باہر نکل کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی ہوا ہو گئی۔ میں نے سر اٹھا کے اس کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ٹیکسی کی لائٹس آف تھیں۔ مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سڑک بالکل سنسان تھی، لیکن مجھے امید تھی کہ چند منٹ میں کوئی نہ کوئی اور ضرور گزرے گا۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر فٹ پاتھ پر ڈالنے کے بجائے سڑک پر ہی پڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک کنارے پر تھا اور اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ کوئی گاڑی اوپر سے گزر جائے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت کی جانب سے کار نمودار ہوئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی مجھ پر پڑی، اور جب کار سیدھی آگے میرے قریب پہنچی اور آہستہ ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کار میں سے اترنے والا نوجوان کچھ دیر مجھے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ کار میں ایک لڑکی یا نوجوان عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کیوں روک لی؟ خواہ کوئی مشکل نہ گلے پڑ جائے، وہ سہم کر بولی۔ تم ٹھہرو ڈارلنگ، نوجوان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا گڑبڑ ہے۔ پھر اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے میرے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کھولنے سے پہلے میرے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکالا۔ میں نے ایک طویل گہری سانس لی۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ میں کسی فرشتہ غیب کے نمودار ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ عورت نے پھر شور مچایا۔ خاتون سے کہہ دیجئے پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس میرے ہاتھ کھول دیجئے اور جائیے، پھر اس بات کو بھول جائیے، اس احسان کو میں یاد رکھوں گا۔ نوجوان کچھ نروس سا تھا، اس نے فقط سر ہلایا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میرے ہاتھوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بیوی یا محبوبہ آدھی رات کے وقت اس سنسنی خیز منظر سے خاصی پریشان اور دہشت زدہ تھی اور اسے بار بار مجبور کر رہی تھی کہ خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ معلوم نہیں یہ کیا چکر ہے۔ میری بات سن کے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ جلد از جلد جائے واردات سے فرار ہو جائے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے اور اس حرکت کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ بظاہر میں نہ زخمی تھا نہ بیمار کہ وہ مجھ سے مزید ہمدردی کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے رکتا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور وہ کار میں بیٹھ کے رخصت ہو گیا۔ میں نے عمدن رسمی تکلفات سے گریز کیا، نہ اس کا نام پوچھا اور نہ اسے اپنا نام بتایا۔ پیروں کو آزاد کرتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ترین ٹیلی فون ریڈیو پاکستان میں تھا، مگر وہاں داخلہ مشکل تھا۔ میں نے رسی کو باہر ایک جاڑی کے پیچھے پھینکا اور دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار سے کہا کہ مجھے ایک انتہائی ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے پہلے تو پس و پیش کیا کہ یہ سرکاری ٹیلی فون ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، مگر میں نے کہا کہ بھیا ایک موت کی خبر دینا ہے، آخر تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی تو مرنا ہے، ہم سب کی طرح۔
تو اس نے میرے ساتھ جا کے قریب کے ایک آفس کا دروازہ کھول دیا، لیکن خود میرے سر پر سوار رہا۔ میں نے ایمبیسڈر ہوٹل کا نمبر ملایا اور محسن کے کمرے کی لائن مانگی۔ مجھے امید تھی کہ وہ جاگ رہا ہوگا۔ پہلی گھنٹی پر ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ محسن، میں نے کہا، میں تمہارا ماما بول رہا ہوں، سکندر بخت۔ سکندر بخت؟ محسن نے چلا کر کہا اور جواب میں 2 ناقابل تحریر گالیاں دی جو چوکیدار نے نہیں سنی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ بیٹا، میں یہاں ریڈیو پاکستان سے بول رہا ہوں، میں نے غمزدہ لہجے میں اداس صورت بنا کے کہا۔ ریڈیو پاکستان؟ محسن نے کہا، ارے بھائی، یہ رات 2 بجے کون سی محفل چل رہی ہے؟ دن میں کوئی موقع نہیں دیتا کہ رات کو گانے بیٹھ گیا ہے؟ بے وقت کا راگ۔ معلوم ہے میں کتنا پریشان ہوں، رابعہ کتنی پریشان ہے، اور یہ… ہاں بیٹا، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اللہ بھلا کرے، یہ ریڈیو پاکستان کے سندری صاحب ہیں، انہوں نے اجازت دے دی کہ تم سے فون پر بات کروں۔ اپنے وہ سلامت شاہ کے چچا سسر تھے نا، میر شرافت علی، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ سکندر، تو ہوش میں ہے نا؟ محسن کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے یا مارا ہے؟ نہیں سکندر، میر شرافت علی صاحب کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا۔ بس بیٹھے بیٹھے چھینک آئی، پٹ سے زمین پر گرے اور ختم۔ اب تو ایسا کر کے گھر آ جا۔ ہاں، ریڈیو پاکستان سے ذرا آگے ڈین صاحب کی کوٹھی سے 3 مکان۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا مقصد اسے بلانا ہے اور کوئی بات ایسی ہے جو میں ٹیلی فون پر نہیں کر سکتا۔ چوکیدار نے میرے شکریہ کے جواب میں زور سے کالو انا لیلا پڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ حیران ضرور تھا کہ وہ بانجا کتنا بڑا ہے جسے میں نے بڑے بوڑھوں کی طرح بیٹا کہہ کے فون کیا تھا۔ میں خود بڑا بوڑھا کہاں لگتا تھا۔ باہر آ کے میں نے وہ رسی پھر اٹھا لی۔ سکندر آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا جب میں ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ ذرا دیر پہلے گشت کرنے والے 2 سپاہی گزرے تھے۔ اگر وہ مجھے بے مقصد کھڑا دیکھ لیتے تو دفتن 109 میں چالان کر کے حوالات پہنچا دیتے۔ محسن پیدل آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے اپنے اغوا کی چودھری دلاور سے مذاکرات کی اور واپسی کی روداد کم سے کم الفاظ میں سنا دی۔ وہ غور سے سنتا رہا اور خاموشی سے میرے ساتھ اسٹیشن کی جانب رواں رہا۔ اسٹیشن کے ایک معمولی سے ہوٹل میں بیٹھ کے ہم نے وہ چائے پی جو عام حالات میں ہمارا معدہ کبھی قبول نہ کرتا، لیکن اس وقت یہی گرم چائے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ محسن میرے اغوا کے بعد پہنچا تھا اور اسے حیران پریشان کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ چابیاں تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ لے گئے تھے۔ محسن کو کلرک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد میں سکندر صاحب نے کہا تھا کہ کھانے کا اور کافی کا بل کمرے میں بھجوا دیا جائے، لیکن ویٹر بل لے کر گیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ لوٹ آیا۔ پھر کلرک خود محسن کے ساتھ گیا اور جب محسن کو اطمینان ہو گیا کہ اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہے تو اس نے کلرک کی یہ درخواست قبول کر لی کہ اس بات کا ذکر مینیجر سے نہیں کیا جائے گا۔ اس کا عذر قابل قبول تھا کہ ہم سب مسافروں کو صورت سے کہاں پہچان سکتے ہیں، اور پھر رش سے کوئی بھی آدمی اطمینان سے کسی کا نام لے کر چابی موجود ہو اور نام نمبر بھی درست ہو تو یہ شبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی مانگنے والا غلط آدمی ہے۔ اس کے علاوہ چابیاں بھی کمرے میں موجود تھیں، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا کہ کسی نے عمدن شرارت کی یا کرنا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے ناکام لوٹ گیا۔ بخیر گزشت والی بات تھی۔ محسن نے کہا کہ جاؤ، معاف کیا، لیکن بعد میں کمرے کے اندر کوئی ٹائم بم پھٹے تو تم بھی مغفرت کی دعا کرنا۔ حواس باختہ کلرک شکریہ ادا کر کے لوٹ گیا تھا۔ محسن کو قطعی اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ مجھے اس کمرے سے ہائی جیک کیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے محسن کہ وہ مجھے قالین میں لپیٹ کر کیسے لے گئے۔ میں نے کہا، وہ کاؤنٹر کے سامنے سے گزرے ہوں گے، کسی نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، پھر ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے، وہ قالین ان کا اپنا تھا اور وہ پہلے سے ہوٹل کے کسی کمرے میں موجود میرا انتظار کر رہے تھے۔ اب میں ثابت کیسے کر سکتا ہوں قالین کے اندر میں بھی تھا، اور ثابت کرنے کا فائدہ بھی کیا؟ لیکن مجھے دوسری بات معلوم کرنا ہے، آخر کافی میں بے ہوشی کی دوا کس نے ملائی تھی اور کس کی مدد سے ملائی تھی؟ اس میں مجھے کسی ویٹر یا کسی باورچی خانے کے کارکن کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے جس نے پیسے کے لالچ میں یہ حرکت کی یا اس حرکت سے چشم پوشی کی۔ ہوٹل والے کبھی نہیں مانیں گے، محسن نے کہا۔ ان کی نیک نامی متاثر ہوتی ہے، لیکن میں معلوم کر کے رہوں گا، اس لیے میں نے تجھے بلایا ہے، ورنہ آزادی کے بعد تو میں خود بھی ہوٹل پہنچ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک سکیم ہے۔ ابھی ڈیوٹی پر وہی لوگ ہوں گے جو رات کے وقت تھے، ویٹر، کلرک، مینیجر، سب کی شفٹ صبح 6 بجے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ایک کام کر، اکٹھے چلتے ہیں۔ تو مجھے کسی گمنام گوشے میں باندھ کے ڈال دینا اور اپنے کمرے میں جا کے سو جانا۔ اگر نیند نہ آئے تب بھی لائٹ آف رکھنا۔ میں اپنی رسٹ واچ اور پرس وغیرہ سب تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے برادر نسبتی؟ محسن رضا نے سگریٹ نکال کے مجھے پیش کی۔ سالار اعظم، ذرا صبر و تحمل سے کام لیجئے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے سگریٹ لے کر کہا، جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ برادر نسبتی، میں ایسے کسی ڈرامے میں کوئی پارٹ نہیں لے سکتا جس کے پلاٹ کا مجھے علم نہ ہو اور انجام کے بارے میں اطمینان نہ ہو۔
محسن نے کہا، اگر وہ کوئی طبی حماقت ہوئی جسے آپ اپنی ذہانت سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو میں صحیح مشورہ دے سکتا ہوں، بعد میں رونا ابس ہوگا۔ میں نے بتا دیا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ پلاٹ سے مطمئن ہو کے محسن نے ہاتھ مل کے مسرت سے کہا، ونڈرفل، اور میرے ایک دب رسید کیا۔ پھر ہم دونوں نے کچھ اور سیر کی، یعنی ایمبیسڈر ہوٹل تک مارچ کیا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے اور یہی وقت تھا جب ہمیں رابعہ نے نہر کے پل پر سے پک اپ کیا تھا۔ محسن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہم اسی طرح علل صبح سیر کرتے رہے تو خدا ہمیں صحت، عقل اور دولت سب عطا کرے گا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ انگریزی محاورے کے مطابق عقل مند، دولت مند اور صحت مند بننے کے لیے صبح دم جاگنا ہی نہیں، سر شام سو جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایمبیسڈر ہوٹل میں داخلے کے لیے ہم نے شریفانہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ دروازے پر سلیوٹ کرنے والا دربان موجود تھا جو ہمیں اتنی صبح غلط سمت سے آتے اور غلط سمت میں جاتے دیکھتا تو شکوک میں مبتلا ہو جاتا۔ ہم نے ایک دیوار پھاندی اور باغیچے میں گرے جہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تھوڑا سا سروے کرنے کے بعد میں نے جائے واردات تلاش کی اور لیٹ کر محسن کو موقع فراہم کیا کہ وہ مجھے باندھ دے اور میرے منہ میں میرا ہی رومال بھی ٹھونس دے۔ محسن نے 2 منٹ میں یہ کارروائی مکمل کی اور غائب ہو گیا۔ کمرے میں پہنچتے اسے کاؤنٹر کلرک کو فون کرنا تھا کہ سکندر نام کے جو مہمان اس کی عدم موجودگی میں آئے تھے اور اپنا بل بھجوانے کے لیے کہہ گئے تھے، کیا وہ جاتے وقت کوئی پیغام دے گئے تھے۔ کلرک کا جواب سن کے اسے حیرانی، پریشانی اور تشویش کا اظہار کرنا تھا اور سو جانا تھا۔ 5 بجنے والے تھے۔ مجھے امید تھی کہ 6 بجے تک صبح کا اجالا نمودار ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ لان پر لیٹنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خصوصاً پھولوں کے درمیان صبح کی شبنمی فضا میں جو مہک ہوتی ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی فرینچ پرفیوم اور یوڈی کلون نہیں کر سکتے، مگر اس حالت میں لیٹنا ایک مختلف تجربہ تھا جسے قطعی خوشگوار نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے خود ہی محسن سے کہا تھا کہ رعایت نہ برتے ورنہ ڈرامہ حقیقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس نے میری مشقیں یوں کسی تھیں جیسے فرمان شاہی پر معتوب حضرات کی کسی جاتی ہوں گی۔ اتنا سخت تو مجھے چودھری دلاور کے چمچوں نے بھی نہیں باندھا تھا، لیکن اب مجھے یہ 1 گھنٹہ اسی قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں گزارنا تھا۔